अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स। आज प्रोग्राम के आगाज़ में एक थॉट जो मैं हमेशा की तरह आपसे शेयर करती हूँ। कल मैं ये सोच रही थी कि कल का दिन अगर बहुत परेशानी में, मुश्किल में या कोई आपका देरीना मसला है जो अब तक हल नहीं हुआ, तो आज आप फॉर द टाइम सेक इसको इमेजिन कर लें कि आज आपका ये मसला हल हो जाएगा। जैसे मेरी आयफी थोड़ी सी मसला करिए, मुझे ये मसला मुझे लगता है कि मैं हल कर लूँगी। लेकिन अगर कलेक्टिवली ज़िंदगी को देखा जाए या आपके मसाइल को देखा जाए, तो आप इमेजिन करें इस चीज़ को कि शायद आज का दिन वो दिन हो जब आपका कोई ऐसा मसला जो काफ़ी अरसे से हल नहीं हो रहा, वो हल हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है, अगर आप सुबह उठते हैं और ये सोचते हैं कि आज भी वही मसला होगा और वॉशिंग मशीन की तरह गोल 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 घूमते रहेंगे, वही थॉट प्रोसेस चलता रहेगा, दिमागी तौर पर आपको लगेगा कि ये मसले हैं मेरी ज़िंदगी में, इसका कोई हल मौजूद नहीं है, तो फिर ज़िंदगी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। जो ट्रेनर्स होते हैं, जो लाइफ कोचिंग ट्रेनर्स होते हैं, बेसिकली वो एक एग्जांपल कोट करते हैं। लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू कि एक हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसको ट्रेन किया जाता है कि उसने ऊँटी के साथ बंधे रहना है। वो सर्कस में या जिस जगह भी उससे काम लिया जा रहा होता है, वहाँ पर उसे खूंटी से बांध दिया जाता है। लेकिन जूँ हाथी का बच्चा बड़ा होता है, ताकतवर होता है, उसको इस पावर का अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम किस तरह से इस रस्सी को छुड़ाकर यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि उसकी माइंड मैपिंग इस तरह से की जा सकती है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग शुरू से, उसकी ब्रेन ट्रेनिंग इस तरह से हो रही होती है कि आपने इसी के साथ बनना है, ये खूंटी ज़्यादा ताकतवर है, आपकी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि आपने वहीं बंधे रहना है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मसाइल के साथ जब हम दो चार होते हैं, बड़े होते हैं, मसाइल से लड़ना सीख जाते हैं, तो हमें अपनी पावर का अंदाज़ा भी साथ साथ होना चाहिए कि किस तरह से अपनी पावर के साथ इन मसाइल से लड़ सकते हैं, इस खूंटी को तोड़ के निकल सकते हैं। और निकलने के बाद जब इस मसाइल से निकलेंगे आहिस्ता आहिस्ता अपने जज्बे के साथ, जोश के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, तो ज़िंदगी आगे से आपको मज़ीद चैलेंजेस जो देगी वो कंपैरेटिवली आपके पहले के मसाइल से थोड़े कम होंगे। तो अपने आप को ट्रेंड आपने खुद करना है, किस तरह से बाहर निकलना है मसलों से और उसी खूंटी के साथ बंद नहीं रहना। यही नहीं सोचना कि ये मसले हैं, यूँ ही चलते रहेंगे, हम इनसे बाहर नहीं निकल सकते। तो इस थॉट के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें, इस इमेजिनेशन के साथ करें कि आज आपका कोई भी दरीना मसला इंशाल्लाह ज़रूर हल हो जाएगा। तो प्रोग्राम में आज जिस सब्जेक्ट की हम डिटेल में बात करेंगे वो है एक ऐसा मसला जिसको आजकल हम मसला नहीं फैशन कहते हैं। फास्ट फूड खाना, खाबों के शौकीन लाहौरियों ने अगर वो मेला लगा है जिलानी पार्क में, तो कल मैंने वहाँ जाके देखा कि कोई भटूरे खा रहा है, कोई कतलम्बा खा रहा है, और इस तरह के खाने पीने के शौक लाहौरियों को बहुत ज़्यादा है। तो खाएं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है, ये हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए। तो जो फास्ट फूड हमने खाना शुरू कर दिए हैं और कोविड-19 की वजह से रेस्टोरेंट, होटल्स भरे पड़े हैं, दोबारा से लोगों ने रीन्यू कर लिया है कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, तो मैदे के अमराज उतने ही ज़्यादा घर में रहने वाले लोगों को भी और बाहर से खाने वालों को भी ज़्यादा हैं। तो बच्चों से लेके बड़े तक, एज फैक्टर कोई भी हो, बूढ़े हो, जवान हो, मिड एज के लोग हों या बच्चे हों, आजकल मैंने छोटे छोटे बच्चों को मैदों के मसाइल से दो चार होते हुए देखा है। तो ये क्या मसला है? अगर तेज़ाबियत होती है या मैदे का मसला होता है तो घर बैठकर क्या सलूशन है? डॉक्टर के पास किस पॉइंट पर आपको रिज्यू करना चाहिए, या फिर आपको डेली रूटीन को किस तरह से बेहतर करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए? आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अवैस आबिद मौजूद हैं, माहिर अमराज़े मैदा हैं और स्टमक के जितने भी इश्यूज़ हैं उसको डिटेल में हम इनसे डिस्कस करेंगे। प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन भी हैं, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं योगी नईम, इनका नाम है, योगी नईम इन्हें कहते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं और इनकी हमारे प्रोग्राम में आज मौजूदगी इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि डॉक्टर के साथ साथ इनको बुलाना इसलिए ज़्यादा कंपल्सरी हो गया था कि आपको बताया जा सके कि सारे लोग ये पूछते हैं कि घर में अगर हमने मेडिसिन नहीं खानी, डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो घर में क्या सोल्यूशन है? योगा को मैंने जितना भी स्टडी किया है, योगा के मुताबिक आपके तमाम मसलों का हल एक ही है कि सुबह उठकर आप मेडिटेशन या फिर योगा कर लें, जो कि हमारी आदत और रूटीन का हिस्सा नहीं है। तो आज ये रूटीन डेवलप करेंगे हम योगी नेम के साथ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू और गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एज वेल। और मेरे प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा ये रवायत है मेरे प्रोग्राम की कि मैं पूछ लेती हूँ कि सुबह सुबह उठना आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ? नहीं, जो जिनकी आदत होती है उनके लिए खैर नहीं होता, लेकिन जिनकी आदत नहीं होती वो मेरी बात सुन ले कि आज सुबह उठ के ज़रा देखिए सुबह होती कैसे है, बाकी मामला हम बाद में देख लेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। रूटीन बहुत बेटर करती है कि हमारी रूटीन क्या करती है? मैदे के अमराज के ज़्यादातर लोगों को मैंने इसलिए देखा है कि वो रात के टाइम खाना खाते हैं, 11-12 बजे हम डिनर्स करके फारिग होते हैं और बाजू का तो 2 बजे जो हमें पिज़्ज़ा की क्रेविंग होती है,
یہ روٹین جو ہماری اس نوعیت کی ہو گئی ہے کہ صبح اٹھ کے معدے کی تذابیت لگتا ہے کہ فرضی عمل ہے جو کہ ہونا ہے، کتنی میٹر کرتی ہے آپ کی روٹین میں آپ کے معدے کو ٹھیک رکھنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوہا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری کھانے کی روٹین جو ہے ٹریڈیشنلی ساؤتھ ایسٹ ایشین لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں اپنی اسپائسی کھانوں کی وجہ سے. اب اوور دا لاسٹ ڈیکیڈ جو ہے اس کے اندر ایک اور جو ہے وہ نئی چیز آئی ہے، وہ ہم نے فاسٹ فوڈ بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا. تو پہلے ہی ہمارے کھانے زیادہ اسپائسی تھے، وہ ہمارے معدے کے لیے اتنے اچھے نہیں تھے. اب جب سے فاسٹ فوڈ آیا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ینگ ایج میں لوگ جو ہیں وہ معدے کی بیماریوں کے ساتھ جو آ رہے ہیں. اب ایک بہت کامن بیماری ہے، معدے کی بیماریاں بہت ساری ہے، لیکن ایک بہت کامن ٹرم جو ہم یوز کرتے ہیں اس کو گیسٹرائٹس کہتے ہیں. گیسٹرائٹس بیسکلی انفلیمیشن ہے اسٹمک کی لائننگ کی. آپ کا جو پروٹیکٹیو میکینزمس ہیں، جو بیریئر ہے پروٹیکٹیو جو ہے، اس کو کراس کر کے بریچ کر کے جب کوئی بھی بیماری ہمیں اثر انداز کرتی ہے تو وہ معدے کے ہمارے ہاضمے کے نظام کو جو ہے متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے. اوبیسلی اس میں لائف سٹائل میٹر کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اگر ہم لوگوں کو دیکھیں، جو پرانے وقتوں میں لوگ جو تھے 11-12 بجے 1-2 بجے حد وہ فارغ ہو کے اپنا کام شام کر کے اس کے بعد وہ اپنی فیملی ٹائم جو ہے وہ گزارا کرتے تھے اور روٹین ٹھیک تھی. ہم نے دیکھا ہے اوور دا ریسنٹ ایئرز لوگوں نے 2 شفٹ میں کام کرنا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے جب وہ 2 شفٹ میں کام کرتے ہیں تو وہ جو 2 بجے فارغ ہونے والا ٹائم تھا وہ رات 10 بجے ہو گیا. اب 10 بجے جب فارغ ہوتے ہیں تو آتے آتے 11-12 اور پھر سونے کا ٹائم اور پھر صبح دوبارہ اٹھنا. تو لیٹ نائٹ میلز جو ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے. ایک تو کھانے جس طرح کے ہم کھاتے ہیں، پھر ہمارے کھانے کی روٹین، اور پھر جب ہمارے ورکنگ آور سے آتے ہیں تو اس میں پھر ایکسرسائز اور باقی چیزیں جو ہیں اس کا ٹائم کم ہو گیا. اب جب یہ سارا ہمارا لائف سٹائل اتنا زیادہ چینج ہو گیا ہے اور پھر اسٹریس اور باقی چیزیں اس کے اندر فیکٹر ہے تو آبویسلی پھر معدے کے مسئلے جو ہیں وہ بڑھیں گے. ہمیں اس چیز کی امپورٹنس کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارا جتنا بھی ڈیفینس میکینزم ہے، اور اب کووڈ کے دنوں میں تو ہم نے امیونٹی کے بارے میں بہت کچھ دیکھا، وہ ہماری ڈائٹ پہ منحصر ہے. ہم اگر کیلشیم، وائٹامنس اور منرلس ہضم نہیں کریں گے اپنے ڈائجسٹو سسٹم سے تو ہماری باڈی کو ملیں گے نہیں. اور پھر الٹیمیٹلی ہم ملٹی وائٹامنس کی طرف بھاگتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ سب کچھ بھی ہمارے ڈائجسٹو ٹریکٹ نہیں ہمیں ہضم کر کے دینا. تو وی نیڈ ٹو ٹیک گڈ کیئر آف آر ڈائجسٹو ٹریکٹ. اپنی روٹین ٹھیک کر کے، اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کر کے. یہ جو لیٹ نائٹ میلز ہیں دیر بگ پرابلم. گرڈ جو ہے گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں، جب صبح اٹھ کے جب منہ کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر سارا دن بڑا خراب گزرتا ہے. اور کچھ لوگوں کو لاس آف ایپیٹائٹ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اس کی بہت بڑی وجہ رات کو کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا ہے. اچھا، آپ روٹین ہے بینگ اے ڈاکٹر بھی آپ نے کبھی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ڈاکٹر بھی آپ کو دن رات یہ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ خدارا روٹین بہتر کر لیں، میڈیسن پر سوئچ کرنے سے پہلے، اینٹی بایوٹک پہ سوئچ کرنے سے پہلے، ہومیوپیتھک یا کوئی بھی طریقہ علاج جو مارکیٹ میں موجود ہے اس تک پہنچنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اپنی روٹین بہتر کر لیں تاکہ نوعیت یہاں تک پہنچے ہی نہ، تاکہ نوبت یہاں تک نہ پہنچے کہ آپ کو میڈیسن لینی پڑے. گھر میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ سلوشن یقین کریں ہمارے رائٹ لیفٹ موجود ہے، بس ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. یوگی نہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آ کر بات یہیں پر رکتی ہے کہ آپ کی روٹین اچھی ہونی چاہیے، یوگا، میڈیٹیشن آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں بہن، یوگا جو ہے وہ مائنڈ، باڈی اینڈ سول تینوں کو کلیکٹیو کرنے کا نام ہے. اٹس اے گڈ کمبینیشن. مائنڈ، باڈی اینڈ سول. آج پرابلم یہ ہے کہ یہاں تو ہم پاسٹ میں ہیں یا فیوچر میں ہیں. مینٹلی، فزیکلی جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں مینٹلی موجود نہیں ہوتے. یس یس، ٹرو، ویری ٹرو. سب سے بڑی یوگا کے مطابق بیماریوں کی اصل وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کے برین نے ہی آپ کے سسٹم کو چلانا ہے. آپ کے جتنے اندر آپ کے آرگنز کام کر رہے ہیں آپ کے برین کے ذریعے سے چلتے ہیں. جب آپ کی اٹینشن کہیں اور ہوتی ہے تو آپ آٹومیٹکلی آپ کے سسٹم کے اندر سلو ہو جاتا ہے. آپ اندر اپنا جو آپ کا اسٹامک ہے، ہارٹ ہے، وہ اس لیول پہ کام نہیں کر پاتا، پینکریاز کام نہیں کر پاتا. اس لیے ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے اسٹریس کی وجہ سے. کیونکہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ میٹھے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن وہ اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنا آپ کسی دنوں میں اسٹریس میں ہوتے ہیں اتنا ہی آپ کا ڈائبٹک لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے. اسی طرح جیسے اسٹمک کی آپ نے بات کی تو اسٹمک کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو ٹائمنگ جو ہے وہ ٹائم ٹیبلز وہ آپ کے بالکل ختم ہو چکے ہیں. نہ ہمیں صبح کا پتہ ہے، نہ دوپہر کا پتہ ہے، نہ رات کا پتہ ہے. ہم ایک لائٹ میں زندگی گزار رہے ہیں. جب سے ہم بند گھروں میں ہو گئے ہیں، بند بلڈنگز میں رہنا شروع ہو گئے ہیں، صبح کے ٹائم بھی یہی لائٹ ہے، دوپہر میں بھی یہی لائٹ ہے، رات میں بھی یہی لائٹ ہے. ہمارے سینسر کام نہیں کرتے. ہمارے جو پہر ہیں نا، پہر صبح، دوپہر، شام، رات، اس کو ہم نے جو ہے وہ سینس کرنا چھوڑ دیا، ڈیفرینشیٹ کرنا چھوڑ دیا. ہم سب ٹائمز کو ایک جیسے ٹائم کے طور پہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہماری یہ ہوگی کہ ہم ٹائم سے کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگنے پہ کھانا نہیں کھاتے. یوگ یہ کہتا ہے کہ جب بھوک لگے تو کھائیں. آپ کو بھوک لگنی چاہیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں دوپہر کا ٹائم ہو گیا ہے. آپ کا جسم مانگ نہیں رہا لیکن ٹائم ہو گیا. کیونکہ جسم تب مانگے گا جب آپ ایگزرشن کرتے ہیں. فزیکلی ایگزرشن تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. مینٹلی ایگزاسٹ ہوتے ہیں. فزیکلی ایگزاسٹ ہونا ضروری ہے. پھر آپ کو بھوک لگے گی، پھر آپ بھوک لگنے پہ کھانا کھائیں. اور بیچ میں ہمیں جو ہے وہ ایک روز فاقہ بھی کرنا چاہیے.
अच्छा, फाका बेहतरीन तरीका है आपके जो है वो स्टमक को बेहतर करने का। अगर आप फाका नहीं करते, आप रेगुलर खाते रहते हैं, आपका मैदा भरा रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगे। लेकिन डाइट करने वाले लोग हैं या ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है और मना किया जाता है कि आप फाका ना करें। अगर फाका करना भी है तो फॉर एग्जांपल आप क्या सजेस्ट करते हैं, कितने टाइम का होना चाहिए? एक टाइम का, मैं ये कह रहा हूँ कि एक टाइम का फाका करें, मतलब आप एक हफ्ता खाना छोड़ दें, ये गलत है। हाँ, या ये आप तो रूटीन, मतलब वो तो फाके करने नहीं चाहिए आप ना। रूटीन में आ जाएं कि सुबह और दोपहर नहीं खाना, रात में ही खाना है, तो ये गलत है। डेली बेसिस पे आपकी हैबिट जो हो जाए वो गलत है। हैबिट्स की तरफ नहीं जाना आपने जब आपको लगे कि आप मैंने ओवर ईटिंग कर ली है, अब आपने ओवर ईटिंग होगी आपसे, तो आप लाजमी अगले टाइम का खाना छोड़ें, उसमें थोड़ा गैप दें। फिर जो आप जैसे दोपहर को आपने ज़्यादा खाना खा लिया, फिर रात को आप डिनर ना करें, एग्जैक्टली। दूध पी लें। या आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं सेकंड करना चाहती हूँ उसी बात को, कि बेसिकली हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। हमारा दिमाग मुसलसल या तो किसी माजी के इंसिडेंट या एक्सीडेंट को मुसलसल सोचता रहता है, या फिर हम मुस्तकबिल की परेशानी से हमेशा दो चार होते हैं। जो चीज़ हम नहीं करते वो हमारा हाल है। अपने हाल पे खुदा थोड़ा रहम करें और हाल में रहना सीखें, तो इससे मेरे ख्याल से आपके 90% मसाइल तो हल हो ही जाएंगे। लेकिन जो 20% मसाइल हैं उनकी अगर हम बात करें तो हमारी हेल्थ बहुत मैटर करती है, ये हम सब जानते हैं। हेल्थ का ख्याल भी रखना है। फ्यूचर और माजी में रहने का एक पॉइंट ये भी है कि हमें रियलाइज़ नहीं होता कि अभी हम जो कर रहे हैं उसमें मुस्तकबिल में क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। बच्चों को मुसलसल हमने फास्ट फूड पे लगाया हुआ है, ना वो बॉडी एनर्जी है, ना बोन्स की वो स्ट्रांगनेस है। अब मुस्तकबिल में जो मसाइल अब बच्चों को हो रहे हैं, उसकी वजह आपको क्या लगता है? बचपन में किस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए बच्चे के मैदे को तवाना रखने के लिए, यंग रखने के लिए? बैलेंस डाइट इज़ द वे टू गो ना। मतलब अब जो रूटीन ख़राब हो रही है, अभी जो पास्ट और फ्यूचर की बात हो रही है, बेसिकली हमारा मैदा जो है वो ऑब्वियसली सोचने के उसके अंदर नहीं आता, लेकिन जो स्ट्रेस का एक लेवल है, हम सब के मैदे में HCl प्रोड्यूस होता है, एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसका काम है खाने को हजम करना। तो ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं उनका ये HCl जो है बार बार प्रोड्यूस होता है और उसकी जो इंटेंसिटी है थोड़ी ज़्यादा होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है और भूख सिर्फ ज़्यादा लगती है। इसके साथ जो है जो हमारे म्यूकोजल प्रोटेक्टिव बैरियर्स हैं ये उसको ब्रीच करके थोड़े बहुत मैदे में अल्सर्स और बाकी चीज़ों की वजह बनता है। तो जो भी टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोग हैं, आप उनको हमेशा गैस्ट्राइटिस और इस तरह के मैदे के मसलों के साथ ज़्यादा देखेंगे। एग्जैक्टली। बच्चों में ऑब्वियसली देखें, उन्होंने उस पैटर्न को फॉलो करना है जो आपके पेरेंट्स फॉलो करते हैं और जो बड़े फॉलो करते हैं। कोई किसी बच्चे को आके नहीं बताता कि पेप्सी या कोक क्या चीज़ है या फास्ट फूड क्या है। वो ऑब्वियसली हमें खाते हुए देखते हैं, उसके बाद एक वो एपेटाइट डेवलप करते हैं, क्रेविंग डेवलप करते हैं इन सब चीज़ों का। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हम अपनी सेहत के लिए तो नहीं खाते हैं, तो अपना टेस्ट एक डेवलप किया हुआ हमने, टेस्ट बेहतर करने के लिए फास्ट फूड की तरफ लोग जाते हैं। तो मेरा ख्याल है वो फैमिलीज़ जिन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है हेल्दी बैलेंस डाइट की तरफ, नेचुरल फूड्स की तरफ, आगे वो देखते हैं अपने बच्चों को भी जो है वो उसी न्यूट्रिशन पे लगाते हैं। एंड वी मस्ट नो द कैलोरिक वैल्यू ऑफ एवरी फूड ना। मसलन एक डाइट कोक का एक ग्लास जो है उसकी कितनी कैलोरीज हैं, अगर ये लोगों को बताना शुरू करते हैं खासतौर पे डायबिटिक्स में, तो जाहिर है वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। तो पेशेंट एजुकेशन, पेरेंट्स एजुकेशन और फिर बच्चों की एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है इस मामले में। दूसरा, शायद हमारे इधर इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन शायद गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ऐसा कि फास्ट फूड की जो बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रही है और फिर उसकी क्वालिटी आप देखें, शायद पिछले कुछ अरसे में जितनी फास्ट फूड की जो लोकल इधर खुली हैं फ्रेंचाइजेस जो है, उस तरह से तो कोई भी मार्केट जो है इतनी डेवलप नहीं हुई है। और हम कुछ ब्रांड्स की बात करते हैं जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर कुछ चीप ब्रांड्स हैं जिनकी क्वालिटी मेंटेन नहीं है। और हम अक्सर देखते हैं वीकेंड्स के बाद मंडेज ट्यूसडेज को ओपीडीज में रश होता है कि जी गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ लोग आ रहे हैं और बाकी चीज़ों के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वीकेंड्स पे उन्होंने बाहर से खाया होता है, तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है। तो उसकी वजह से वो फिर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स आप बार बार हर वीकेंड पे यूज़ करेंगे या एक महीने में 2 दफ़ा यूज़ करेंगे। अच्छा, वैसे अगर हम डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम में बात करें, आपकी बात को सेकंड करती हूँ कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स, महकमे सेहत और ऐसे डिपार्टमेंट्स जो कि इस चीज़ को लुक आफ्टर करते हैं, अगर हम ये कहें कि उनको ख्याल रखना चाहिए, तो वो किस चीज़ को किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं? ज़रा रियलिस्टिक अप्रोच रखकर अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी तादाद में ये फ्रेंचाइजेस, ये आउटलेट्स जो मार्केट में मौजूद हैं, ऐसे लोकल रेस्टोरेंट्स जहाँ पर आपको फास्ट फूड मिलता है, हम 2-3 अगर ब्रांड्स की बात करें जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, दैट इज समथिंग एल्स। वो भी आपको हफ्ते में 1 दफ़ा, वो भी आपको महीने में 2 दफ़ा ट्राई करना चाहिए, बच्चों के लिए भी या अपने लिए भी। लेकिन ये सप्लाई चेन जो है उसको डिमांड के अकॉर्डिंगली हमें मैनेज नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर से हमें इस चीज़ को कैटर करना चाहिए। हुकूमत क्या कर रही है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, दैट इज़ देयर कॉल। लेकिन हमारी कॉल ये कि अगर बच्चे बहुत भी जिद कर रहे हैं तो हफ्ते में 1 दफ़ा आप कोशिश करें कि फ़ास्ट फूड की तरफ जाएं, क्योंकि बच्चों को कन्विंस करना, मनाना और उन्हें रोकना
تھوڑا سا مشکل ہے، تو ہم ایک دم اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن فاسٹ فوڈ میرے ابا تو کہتے ہیں کہ یہ زہر ہے، آپ اسے اور چینی کی اگر بات کرے تھے آپ کہ ہم چینی نہیں، اس کو بہت زیادہ کنزمپشن بہت زیادہ ہے. ایک گلاس صرف اگر آپ کوک کا لیں تو اس میں 10 اسپون شوگر ہوتی ہے، 10 چمچ چینی. اگر آپ کو ویسے کھانی پڑے تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے کیا کرنا. اور کوک کا ایک گلاس گڑا اگر ہم ایسے پی جاتے ہیں جیسے اس کے بغیر تو ہمیں کھانا ہی ہضم نہیں ہوگا. مطلب روٹین ہماری کیسی ہو گئی ہے. یوگی نہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یوگا میڈیٹیشن ایک تو آپ کو کہتے ہیں کہ فٹ رکھنے کے لیے کرنی ہے، دوسرا اگر آپ انٹرنل باڈی کی بات کریں تو اپنی صحت کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کو بھی آپ نے مینیج کرنا ہے. آپ کا دل کرتا ہے تو آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہو، آپ کی باڈی کی نیڈ ہوتی ہے، آپ کو کریونگ ہو رہی ہوتی ہے. ان عادات کو کوئٹ کرنے کے لیے یوگا ہمیں کتنا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے؟ بالکل جی، یوگا آپ کو جو ہے وہ اگر آپ اپنی تھاٹس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ بڑا معاونت دیتا ہے. اس میں یوگ میں پوزز ہیں کچھ ایسے جن کے کرنے سے انسان پریزنٹ ہوتا ہے. جو ہم نے بات کی پاسٹ اور فیوچر، انسان میں خواہشات جو آتی ہیں وہ پاسٹ اور فیوچر کی وجہ سے آتی ہیں. اگر انسان پریزنٹ مومنٹ میں آ جائے تو خواہشات کم ہو جاتی ہیں، وہ انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پریزنٹ ہونے کے لیے جو ہے وہ ایک تو 2 چیزیں ہم نے خراب کی ہیں. ایک ہمارے جو سسٹم لگا ہوا ہے آئیز بلنکنگ کا، ہم نے آئیز بلنکنگ چھوڑ دی ہے فوکس کرنے کی وجہ سے. ہم چیزوں، آپ نے دیکھا جب انسان کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے، وہ فیوچر کی ہو یا پاسٹ کی ہو، اس میں اس کی آنکھیں رک جاتی ہیں، ایسے مسلسل دیکھتا رہتا ہے اور وہ پریزنٹ نہیں ہوتا. آپ اس کی آنکھوں کے سامنے اشارہ بھی کریں تو وہ اس کو وہ کھو گیا ہوتا ہے کہیں. تو پاسٹ ڈپریشن ہے، فیوچر انگزائٹی ہے. تو اس لیے انسانی جسم جو ہے وہ اگر پریزنٹ ہو جائے، جیسے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب کی عبادت کا ایک ہی مقصد ہے انسان کو پریزنٹ کرنا. میں اکثر یوں کہتا ہوں کہ عبادت کا مقصد جو ہے وہ انسان کی صحت ہے، اور کوئی اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھاٹس کو چینج کریں تو پریزنٹ رہنے کے لیے دوسری مشق ہمیں یہ کرنی ہوگی کہ آپ 1 لیگ پوز کریں. اچھا، 1 لیگ پوز، ایک لیگ اٹھا لیں، ایک لیگ پہ آپ کھڑے ہو جائیں. اس سے آپ کم از کم پریزنٹ ہو جائیں گے. آپ کو تھوڑا کانشیس ہونا پڑے گا کہ میں گر نہ جاؤں. پھر دوسری جو اس کی جو آگے ایڈوانس ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ اپنی باڈی کو سٹل پوزیشن میں روکنے کی کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی حرکات کو روکنے کی کوشش کریں، اپنی باڈی پہ فوکس کریں. جیسے ہی آپ اپنی باڈی پہ فوکس کریں گے آپ اپنی باڈی کے کیئرنگ ہو جائیں گے. ہم کبھی بھی اپنے جسم کو نہیں دیکھتے. بہت کم لوگ ہیں جو اپنی باڈی کو فوکس کرتے ہیں. ہم زیادہ دوسروں میں رہتے ہیں. اچھا ہاں، یہ پوائنٹ میرے خیال سے جو میرے ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایک دفعہ آپ کو پاز دے کے یہاں پر ریئلائز کر لیتے ہیں کہ اپنے جسٹر پوسچرز کو ہم اس طرح سے مینیج نہیں کر رہے. کبھی نہیں کرتے. ہم کیا جسچر دے رہے ہیں، ہماری باڈی لینگویج کیا ہے، ہمارے ہاتھ کس طرح سے موو کر رہے ہیں، ہمارا اختیار ان چیزوں پہ کمپیریٹیولی تھوڑا کم ہوتا ہے. یہ ہم فوکس نہیں کرتے. فوکس نہیں کرتے. کنٹینیو کیجیے گا. باڈی پہ فوکس کرنا بہت اہم ہے. باڈی پہ اگر آپ فوکس نہیں کرتے، آپ اپنی چھوٹی چھوٹی حرکات کو روکتے نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی پریزنٹ نہیں ہو سکتے. سب سے بڑی مشق ہے کہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہوں آپ لائیو ہوں، اپنے ساتھ لائیو ہوں، کہ جو میری پوزیشن کی کوئی بھی حرکت ہے میں اس کو فیل کروں. اس کے لیے 2 طرح کے نروز ہیں، موٹر نروز اور سینسری نروز. ڈاکٹر صاحب میں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو. موٹر نروز کیا کرتے ہیں، سینسری نروز کیا کرتے ہیں. دونوں کو ایکٹیویٹ کرنے کا نام یوگ ہے. بدقسمتی سے ہمارے سینسری نروز کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، ہم چیزوں کو سینس کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ موٹر نروز فیوچر کے ساتھ تعلق ہے. جتنا آپ فیوچر میں ہوں گے انگزائٹی ہوگی آپ کو، آپ کے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بیٹھے بیٹھے کچھ لوگ حرکت کرتے رہتے ہیں، پاؤں ہلاتے رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں، باڈی کو ایسے موو کرتے رہتے ہیں، اور دے ڈونٹ ایون ریئلائز کہ وہ یہ موومنٹ کر رہے ہیں. تو وہ موٹر نروز مسل سے یوز کر رہے ہیں. اور موٹر نروز برین کا جو آپ کی باڈی کے اوپر کنٹرول ہے موٹر نروز کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اور سینسری نروز جو آپ کے باڈی کا کنٹرول آپ کے برین کے ساتھ ہے، باڈی میسج دیتی ہے برین کو، وہ سینسری نروز کے ذریعے سے. ہم سینس لیس ہو چکے ہیں، ہیبچول ہو چکے ہیں. ہم لائف کو ہیبٹس کے طور پہ گزارتے ہیں. ہیبٹس ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو سینس لیس کرتی ہیں. ہیبٹس کو توڑنا ہے. اور ڈائٹ کو بھی ہم مسلسل اگر ایک ڈائٹ کو لیتے رہیں گے تو وہ بھی ہیبٹ ہو جائے گی، اور آپ کے جسم کی جو ہیبٹ ہو جائے اس کا نقصان ہوتا ہے. ہمیشہ ڈائٹ کو چینج کرنا چاہیے. جیسا کہ یوگ 3 طرح کی ڈائٹ بتاتا ہے. یوگ کہتا ہے ایک ستوک ڈائٹ ہے، ایک تماسک ڈائٹ ہے، ایک راجسک ڈائٹ ہے. میں نے سنسکرت کا لفظ بولے. ستوک ڈائٹ وہ ڈائٹ ہے جس کو کم سے کم ریسیپی شامل کرنی پڑے، کم سے کم پکانا پڑے. وہ ستوک ڈائٹ ہے. وہ بہترین ڈائٹ مانی جاتی ہے جسم کے لیے جس میں انسانی ریسیپیز کم شامل ہوں. اس کی غذائیت جو بھی آپ بنا رہے ہیں، وہ سبزی ہو، گوشت ہو، غذائیت رہتی ہے. زیادہ پکانے سے وہ چیز کل ہو جاتی ہے. یہ ستوک ہے. یوگ اس کو کہتا ہے ستوک. اور اس میں وہ دیتا ہے لیول کہ آپ کے فوڈ کے اندر 70% پانی ہونا چاہیے. اوکے، دیٹس گڈ.
70% अगर पानी नहीं है तो आपको डाइजेस्ट करने में उतना ही प्रॉब्लम होगा। सही। पानी पीना नहीं है, आप जो ले रहे हैं फूड के अंदर होना चाहिए, जैसे हम पहले ज़माने में शोरबा आलू और ये गोश्त का ट्रेंड था, गोश्त जब भी पकता था आलू शोरबा ज़रूर बनता था उसके अंदर, लेकिन अब ग्रेवी बनती है। हाँ ठीक है ना। तो ये 70% पानी जो है वो आपको यूरिक एसिड नहीं होने देता, आपको स्टमक के अमराज जो है, ये गोश्त जितना फ्राई खाएंगे ना, जितना हम फ्राइड चीज़ों पे चले जाएंगे, इसमें पानी नहीं है, इसमें खुश्की है, खुश्की, ये आपके अंदर जाके खुश्की ही करेगा और ड्राई कर देगा सारा। अब देखिए दूसरा जो डाइट का टाइप है वो है तमासिक। योग कहता है कि जिसको बार बार खाने को ठंडा और गर्म किया जाए, जैसे हमारे ट्रेंड बन गया कि हम फ्रोजन चीज़ें लेके आते हैं, फ्रोजन चीजें लेके आते हैं वो नगेट्स और इस तरह की फ्राइड चीजें, और फिर हम अगर ज्यादा पका लेते हैं और फिर फ्रिज में रख देते हैं, फिर वापस गर्म करते हैं ओवन में, फिर फ्रिज में रख देते हैं, फिर ओवन में गर्म करते हैं। योग इसको कहता है तमासिक। ये वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है ऑर्गन्स को। इंसान की वक्त से पहले बुढ़ापे की असल वजह तमासिक खाना खाने है, कि ताज़ा नहीं खा रहा, वो बार बार खाने को बासी खाना खा रहा है, ठीक है। और तीसरी जो टाइप है वो है राजसिक, वो है मुरागन गज़ाएं जो आजकल हम खाते हैं, स्पाइसी, ऑयली स्पाइसी, जैसे राजाओं की गज़ाएं होती हैं जो राजसिक गज़ाएं, उसको फूड रॉयल काइंड ऑफ थिंग, वैसे वेरी वेरी वेल एलैबोरेटेड कि ये वो चीज़ें हैं। अगर जब एक्सप्लेन कर रहे थे योगी नेम, तो आपको कहीं ना कहीं से रिकॉल कर रहे होंगे, हाँ वो नगेट्स तो बार बार गर्म करके खाए थे, बर्गर भी बार बार गर्म किया था, और वो सब्जियां जो मामा बनाती हैं और जिसमें आप वो 70% होता है पानी, वो तो हम पसंद ही नहीं करते खाना, वो तो घर में बन जाए तो लगता है सिर्फ अब्बा के लिए बना है, हमारे लिए तो बना ही नहीं है। मतलब ये गलतियाँ, ये वो कोताहियाँ, ये वो हैबिट्स हमारे पास, हमारे इर्द गिर्द, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा, लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं होता। हाँ, लेकिन ये बात है हैबिट्स के बारे में, बहुत अच्छी बात कि हैबिट्स को क्विट किया जा सकता है। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल होती है, फितरत थोड़ी ना जो बदल नहीं सकती, ये तो हैबिट्स हैं, उन पर तो काम किया जा सकता है, ये तो बदली जा सकती हैं। एक हैबिट बहुत मुश्किल ये भी है डॉक्टर वसीम के हम खाना कम खाएं, बहुत मुश्किल से। बहुत लोग, हम लोग अगर शरीयत की बात भी की जाए तो इस्लाम में कहा जाता है कि हमेशा भूख रख कर खाना खाओ, लेकिन हम जब तक यहाँ तक फुल नहीं हो जाते हम खाना नहीं छोड़ते। इस हैबिट को कैसे क्विट किया जाए कि आपका स्टमक कम खाना डाइजेस्ट करने का आदी हो जाए और आप कम ही मील लें? इसमें जो साइंटिफिकली जो है ना कुछ एविडेंस होता है, कुछ वजह होती है इस सब मसले की। जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आपका नाश्ता जो है, ब्रेकफास्ट जो आपका होता है, वो एक बड़ा हेल्दी मील होना चाहिए। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि बहुत मुरगन गज़ाएं हों, हेल्दी का मतलब है बैलेंस डाइट, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए और कुछ और। उसकी क्वांटिटी चाहे ज़्यादा हो जाए, आपका लंच उससे कम और डिनर सबसे कम, लेकिन जो दो खानों के दरमियान वक्फा है वो आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। कभी कभी हम लेट नाइट खा के जब सुबह बहुत देर से उठते हैं तो हम एनालाइज नहीं करते कि शायद हमारे 3 खाने जो हैं वो हम 8 से 12 घंटे में खा रहे होते हैं, और जो 2 खानों के दरमियान वक्फा है डिनर और हमारे ब्रेकफास्ट में, वो हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी जो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग वाला मसला है, इसमें हमारे फिर मैदे के मसले जो हैं वो शुरू होना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये रूटीन है जिसको हमें चेंज करना ज़रूरी है, यानी रात को हम जितने बजे भी खाना खाएं, ब्रेकफास्ट हमारा टाइम पे होना चाहिए। लोगों की रूटीन है अब थोड़ा सा लेट उठते हैं, लेट उठने के साथ ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट भी, और कुछ लोग तो मैंने सुना है वो सिर्फ लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। मैदे के जो अमराज हैं उसमें एच पाइलोराई का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक इन्फेक्शन ऐसा मैदे का जो कि जब बहुत सीवियर हो जाए तो अल्सर करता है, और जब बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाए तो ये मैदे का कैंसर भी कॉज कर देता है। इसकी इटियोलॉजी में भी हमारे डाइटरी हैबिट्स हैं, हमारे खाने की रूटीन है। इटियोलॉजी एक्जैक्टली क्लियर नहीं है, लेकिन अभी जो फ्रोज़न फूड्स की बात हो रही थी, जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, हमने देखा है अभी बाबा को लंच में लोगों को जो है वो प्रोसेस्ड फूड्स देते हुए, हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, हमें नहीं पता वो कब के वहाँ पड़े हुए हैं फ्रीज़र में, फिर उसको ला के हम अपने फ्रीज़र में रख लेते हैं। अब हमें देखना है कि द इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन और बहुत सारे मसले जो हैं हमारे यहाँ पे बड़ा अलार्मिंगली राइज कर रहे हैं। हम बहुत पॉपुलस कंट्री नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ में शायद हम अगले 10 साल में कोई तीसरे नंबर पे आ जाएंगे दुनिया में, हाइपरटेंशन में। इसका मतलब है कुछ ना कुछ ट्रेंड्स तो ऐसे हैं जिनको हम गलत फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी निशानदेही करना बड़ा ज़रूरी है, उनकी तस्हीह बड़ी ज़रूरी है। तो उनमें ये जो प्रोसेस्ड फूड्स वाली बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एच पाइलोराई के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग हमारे पास क्लिनिक्स में आते हैं कि एच पाइलोराई का टेस्ट उठाया होता है जो कि ब्लड में होता है, उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, इट्स अप्रॉक्सिमेटली 40%। तो 40% सेंसिटिविटी के साथ एच पाइलोराई को हम ट्रीट नहीं करते हैं। इसका स्टूल का टेस्ट या एंडोस्कोपी जो है इज द वे टू गो। अगर उसके अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव आए तो इसका एक 14 दिन का ट्रीटमेंट है जिसके साथ मैदे का मसला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और उसको ट्रीट करने से आपका जो हाजमे का निज़ाम है वो आपका बहुत अच्छी तरह से काम करना शुरू। बेसिकली ये वो ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स थे जो कि डॉक्टर अवैस ने बड़े क्लियरली आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है
کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ٹیسٹ کراتے ہیں، جن کے معدے کے مسائل کافی سویر ہو جاتے ہیں، لیکن ان مسائل سے بچنے کے لیے پہلے کا سٹیج جو ہے اس پر اپنی اس امراض کو کیٹر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. گھر میں ان سمٹمز کو ریئلائز کرنا کہ کون سا فوڈ آ رہا ہے، پروسیس فوڈ ہے، گھر میں کون سا کھانا بنایا جا رہا ہے، ٹائمنگز کیا ہے، کس طرح سے کھانا بنایا جا رہا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جس کو مد نظر ہمیں گھر میں رکھنا پڑے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اپنی ذمہ داری ہم کتنی نبھا رہے ہیں اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ونس اگین. وی آر ان دا مڈ آف دا ویک. تو بہت سارے پلانس ہم نے ویکینڈ کے لیے کر لیے ہیں. تو پلانس کرنے لگے خدا را یہ پلان مت کریں کہ ڈنر ہی کرنا ہے، لنچ ہی کرنا ہے. اگر پلان کرنا ہے تو یہ کریں کہ آج ناشتہ نہ کریں. اگر سیٹرڈے یا سنڈے کو صبح اٹھ کر اپنی فیملی کے ساتھ ناشتہ کرنے چلے جائیں گے، چلے وہ چیز پھر بھی ڈائجسٹیبل ہے، مطلب اس کو ہم ڈائجسٹ کر سکتے ہیں کہ صبح ہیوی ناشتہ کر لیں، پھر دوپہر کا اسکپ کریں اور شام کو مختصر سا کھانا کھا لیں. لیکن ہم تو پلان شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ چلیں ڈنر پلان کرتے ہیں، آپ کو ڈنر پہ انوائٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو رجحانات اس طرح کے ہیں. حالانکہ ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ صبح کا کھانا بادشاہ کی طرح اور رات کا کھانا فقیر کی طرح کھاؤ. تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ میں آپ کو نئی بات تو بتا نہیں رہی، آپ کو پہلے سے پتہ ہے. کمی ہے تو صرف امپلیمنٹیشن کی. تو امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے آپ نے اپنی لائف میں، اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن اپنے اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائمکس فارم اسپیسیفکلی ہم اس پروگرام کے لیے اسپانسر کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اس آؤٹ فٹ کی اگر بات کی جائے تو دی موڈ کا یہ آؤٹ فٹ ہے، اویلیبل ہے آپ کو انسٹاگرام پر. پلس آپ ان کو ڈیفینس وائی بلاک میں وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اور ملٹی برانڈ اسٹور ہے، بہت سارے برانڈس جو ہیں وہ آپ کو انڈر ون روف ملیں گے. تو آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں دی موڈ کو انسٹاگرام پر، پلس وائی بلاک میں آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. تو پروگرام میں ہم روٹین کو ڈسکس کر رہے ہیں. ڈاکٹر آپ سے بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزوں کو بڑا کوئٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ہم سے ہوتا نہیں ہے. اب آپ کو کوئی انوائٹ کرے گا تو کوئی یہ تو نہیں کہے گا صبح 8 بجے ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں تو آپ کو ناشتے پہ انوائٹ کرتے ہیں. لوگ زیادہ ڈنر پہ ہی آپ کو انوائٹ کرتے ہیں. جو کیسز آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں بچوں کے، بڑوں کے، مڈ ایج کے، وہ معدے کے زیادہ تر مسائل ایسیڈیٹی کے علاوہ کیا ہوتے ہیں جن کو کیٹر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے؟ ایزی ٹو گو ہے نا. کسی کو بریک فاسٹ پہ انوائٹ کرنا پریکٹیکلی ہماری سوسائٹی میں ایک بڑی عجیب سی چیز لگتی ہے کہ جی صبح اٹھے گا کون ویکینڈ پہ، اور پھر وہ ایک ہی چھٹی کا دن ہے، سارا ہفتہ جو ہے وہ اسٹریسڈ آؤٹ تھے. اب بہت زیادہ جو ڈس آرڈرز ہیں وہ اسٹریس ریلیٹڈ ہیں. اب اسٹریس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز کی بات کریں تو آئی بی ایس جو ہے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ پیٹ کی گیس کے ساتھ آتے ہیں جو کہ عمومی طور پہ ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگوں کو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے ٹریٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ شروع میں لائف سٹائل ماڈیفائی کر لیتے ہیں ان کا یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو جاتا ہے. پھر الٹیمیٹلی دے پریزنٹ ود ڈائریا، پخانے آنا، پتلے پخانے آنا، اور پھر کانسٹیپیشن کا مسئلہ ان کو رہتا ہے. کبھی کبھی یہ دونوں آلٹرنیٹ کرتے ہیں کہ مہینے میں 15 دن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کانسٹیپیشن رہتی ہے، 15 دن جو ڈائریا کے ساتھ وہ آتے ہیں. تو یہ جو مسئلے ہیں یہ اسٹریس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا آپ کی ڈائٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اب اوبیسلی اس کا حل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے بہت عرصے سے شاید اپنی اسٹریس کو وینٹ آؤٹ کرنا بند کر دی. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے بچپن میں شوق ہوتے ہیں پینٹنگ کرنا، ریڈنگ کرنا، یہ وہ. ہمارا لائف سٹائل اتنا اسٹریسڈ آؤٹ ہے کہ وین وی گرو اپ تو ہمیں مطلب کبھی کبھی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ آپ کھل کے ہنسے ہوں، جب آپ نے بڑا انجوائے کیا ہو ویکینڈ کو. اور وہ پھر 3-4 مہینے پیچھے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں وہ گیٹ ٹوگیدر ایک تھا جہاں پہ ٹھیک تھا. ورنہ تو ویکینڈ جو ہے وہ ایک روٹین میں گزر ہے نا کہ چلیں جو کام ویک ڈیز میں نہیں ہو سکتے وہ سنڈے کو کر لی، اور پھر منڈے کو ہم منڈے مارننگ سکنس اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو آئی بی ایس جو ہے از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی. اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے آئی بی ڈی کے ساتھ، وچ از اے ویری سیریس ڈیزیز نا، کیونکہ اس میں آپ کو بلڈ آتا ہے موشن کے ساتھ، اور وہ جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی ٹریٹڈ اینڈ ٹیکن کیئر آف، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا ایک میلیگننٹ پوٹینشیل بھی ہے، اس کے ساتھ کینسر بھی ہو سکتا ہے. آئی بی ایس جو ہے وہ آپ کو ساری عمر رہے تو میں لوگوں کو کاؤنسل کرتا ہوں کہ جی ساری عمر آپ کے ساتھ بھی رہے گی تو آپ کو کوئی اتنا خاص نقصان نہیں پہنچائے گی. اوبیسلی آپ کی کوالٹی آف لائف تو خراب کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کا وزن کم ہو جائے گا یا آپ کا ایپیٹائٹ ختم ہو جائے گا یا آپ کو کوئی کینسر ہو جائے گا. یہ آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور جہاں جہاں آپ اپنی اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں، اسٹریس کے لیے آپ نے کوئی لائف سٹائل میجرز لینے ہیں جس طرح وہ بتا رہے تھے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی میڈیسن لینا چاہتے ہیں اسٹریس کے لیے تو اس سے اسٹریس کم کر لیں تو اس سے بھی آپ کا آئی بی ایس سیٹل کر جاتا ہے. پھر دیر ڈفرنٹ ڈرگس، لیکن فرسٹ اسٹیپ پہ آپ کی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن جو ہے وہ آئی بی ایس کو کافی حد تک ٹریٹ کر دیتی ہے. اچھا الٹیمیٹلی ہم نے اتنی ڈسکشن کی ہے، ہم اس کو ہر دفعہ اس پوائنٹ پر کنکلوڈ کر دیتے ہیں کہ یہ ذمہ داری بیسیکلی آپ کی ہے
کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل کس طرح سے بہتر کرنا ہے. کوئی ڈائٹ کرنی ہے فار دا ٹائم بینگ 4 ماہ 2 ماہ, میں نے بھی ڈائٹ کیا, سفرنگ فرام دا سیم کائنڈ آف کنڈیشن, کتنی کو دیر تک آپ ایک ڈائٹ کو فالو کر سکتے ہیں. بیسیکلی جو چیز چینج کرنے کی ضرورت ہے, جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے صرف اور صرف آپ کا لائف سٹائل بہتر کرنا. ایک چیز چند ماہ کے لیے آپ کی لائف سٹائل کا حصہ نہ بن کے تھرو آؤٹ دا لائف آپ کا حصہ بنے. اس کی ایگزامپل ایسے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے کسی سے پوچھا کہ آپ کب لاسٹ ٹائم کھل کے ہنسے تھے, کہہ کے لگائے تھے, انجوائے کیا تھا. اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں 5 اہم چیزیں کیا ہیں, تو یقین کریں آپ کا نمبر 6 ہوگا. اپنے آپ کا نام آپ 6 نمبر پہ لیں گے. مطلب آپ نے خود ہی اپنے آپ کو پریورٹی پہ نہیں رکھا ہوا, تو آپ کیسے ریئلائز کر سکتے ہیں کہ زندگی میں 5 اہم چیزیں جو ہیں اس میں آپ کی اپنی ذات ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. بہت ضروری ہے یوگی کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اپنی ذات کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پر کام کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل بالکل. ہم جو ہے وہ زیادہ, میں نے جیسے پہلے شروع میں بات کی, ہم دوسروں میں رہتے ہیں, ہم اپنے اندر نہیں رہتے. ہم دوسروں کے مسائل کو ایسے سوچتے ہیں, دوسروں کی خوشیوں کو سوچتے ہیں, حسد کرتے ہیں, جس کو روکا گیا, دین اسلام نے ہمیں روکا اس چیز سے. پھر جو آج ہمارا ٹاپک ہے اس ٹاپک کا, اس کے حوالے سے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن میں ڈائریکٹ آیت ہے جس کو فالو کر لیا جائے تو کافی سارے مسائل اسلامک کے حل ہو سکتے ہیں. وہ آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ چغل خور اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو جب قرآن میں واضح طور پہ یہ آیت ہے, تو چغل خور, جب ہم چغلی کرنے سے تو باز نہیں آتے, بالکل نہیں, تو مردہ گوشت کیسے ہضم ہوگا؟ ہمارا ایمان تو ہے نا کہ قرآن حق سچ کی کتاب ہے, تو اس میں کہہ دیا گیا کہ مردار گوشت کھانا چغلی کے یہ بالکل مترادف ہے. چغلی جب آپ کرتے ہیں تو مردار گوشت کھا رہے ہیں بھائی کا. تو اس سے کبھی بھی آپ جو ہے آپ کا اسٹامک ڈائجسٹو سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. ہمیں سب سے پہلے چغلی بند کرنی پڑے گی. ایسے ہی کتنا مشکل کام ہے. مشکل کام چھوڑیں, آپ نے یہ بات کی تو میں ریئلائز کر رہی ہوں کہ ہم شاید یہ کام نہ بھی کرنا چاہتے ہو تو انکنڈیشنلی اور ان انٹینشنلی ہم سے یہ چیز ہو جاتی ہے. مزہ آتا ہے, مطلب مزے آنے کے علاوہ کہ میں بات کر رہی ہوں کہ اگر ہم 4 لوگ بیٹھے ہوں تو جنرلی اور رینڈملی ہم کسی کے بارے میں بات کر دیتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم گناہ نہیں کر رہے, بیکاز وہ کر کر کے لوگوں کے بارے میں بات ہمیں لگتا ہے کہ اٹس اے کامن پریکٹس, ہیبٹ ہو گئی ہے. ہیبٹس کو توڑنا ہے. اچھا, یوگا میں مجھے بتائیں کہ میڈیٹیشن میں جب آپ صبح اٹھتے ہیں, فار ایگزامپل میں ایگزامپل دیتی ہوں کہ اٹھتے ساتھ ہی ہماری آنکھیں پوری کھلتی نہیں, ہم فون دیکھتے ہیں اور فون کے اوپر جو ہمارے سامنے آیا ہم نے دیکھ لیا. فار ایگزامپل کسی بندے نے نئی گاڑی لی ہے, وہ ہم نے دیکھا, تو صبح اٹھتے ساتھ ہی ہماری تھاٹ کیا تھی, اچھا اس نے گاڑی لے لی ہے, اس کے پاس ڈریم ہاؤس ہے, اس کے پاس ڈریم گرل شادی ہو گئی ہے اس کی, اور مطلب صبح ہم نے دیکھا چیزیں تو سارا دن ہم اسے احساسی کمتری میں گزار دیتے ہیں. تو میڈیٹیشن صبح اٹھ کر کتنی زیادہ ضروری ہے آپ کے معدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے, دماغ کو ٹھیک رکھنے کے لیے, باڈی کو ٹھیک رکھنے کے لیے؟ سب سے زیادہ اہم ہے جی, آپ صبح اٹھیں تو آپ صبح لیٹے ہی آپ ایک میڈیٹیشن کر سکتے ہیں جس کو ہم آناپانا کہتے ہیں. آناپانا کی ایک ٹیکنیک ہے, اس میں آپ صرف اور صرف اپنی بریدنگز پہ فوکس کریں. اچھا, ہاؤ وی کین ڈو دس؟ آپ جیسے دیکھتے ہوئے سانس لے رہے ہیں, انہیل ایکسیل آپ نے پورا کرنا ہے. ہم عام روٹین میں سانس نہیں لیتے, حالانکہ 80% آکسیجن چاہیے برین کو, لیکن ہماری سانس بہت چھوٹی رہ گئی. اس کا تعلق سٹریس کے ساتھ ہے. جتنا آپ کا برین بیزی ہوتا ہے, جیسے آپ کمپیوٹر پہ زیادہ فائلیں کھول لیں تو سسٹم اس کا سلو ہو جاتا ہے, آپ کا کمپیوٹر ہیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. موبائل پہ زیادہ فائلیں کھول لیں, ہیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سیم آپ کے برین میں جتنے امیجنیشن ہوگی, جتنی سوچیں ہوں گی, جتنا آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں, ہمارا سسٹم سٹک ہو جائے گا, اتنا ہی آپ کا سانس چھوٹا رہ جائے گا. اور جب آپ ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی کو گہری نیند میں سوئے ہوئے, تو اس کی سانسیں لمبی چل رہی ہوتی ہیں, اس کی سانسیں لمبی چل رہی ہوتی ہیں. اس ٹائم اس کا برین خالی ہو چکا ہوتا ہے تھاٹس سے, وہ گہری نیند میں سو رہا ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ ہمارے اوپر سٹریس ہوگا اتنا ہی ہماری سانس چھوٹی ہوگی. تو سانس چھوٹی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ فریش نہیں فیل کر سکتے. ہم برین کو ڈائٹ نہیں دیتے, باڈی کو ڈائٹ دیتے ہیں, برین کو ڈائٹ نہیں دیتے. برین کی ڈائٹ آکسیجن اور گلوکوز ہے. 20% گلوکوز چاہیے, 80% آکسیجن چاہیے. اس کے علاوہ کوئی ڈائٹ نہیں ہے برین کی. ہم لوگ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں لیتے ہیں, یہ کھائیں گے دماغ تیز ہوگا, یہ کھائیں گے دماغ تیز ہوگا. ایسے کوئی چیز نہیں جس سے دماغ تیز ہوتا ہے. دماغ کی ڈائٹ پوری کریں, دماغ کو خالی کریں. مراقبہ بیسیکلی جو میڈیٹیشن کی آپ بات کر رہی ہیں, مراقبے کا اصل مقصد برین کو خالی کرنا ہے. فار دی ٹائم بینگ آپ اس کو بالکل بلینک کر دیں, جسٹ فیل دیٹ کہ یو آر الائیو. ایک پریزنٹ مومنٹ میں آنا ہے, یہ ہے مراقبہ. دوسری اس کے لیے جو میڈیٹیشن کی آپ نے بات کی, سب سے بہترین میڈیٹیشن ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے روم میں جہاں پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, آپ وہاں پہ چیزوں کو دیکھیں, سونے سے پہلے بھی اور اٹھ کر بھی. اس سے آپ کا جو برین پریزنٹ ہو جائے گا. آپ کلرز کو دیکھیں, آپ چیزوں کو جیسے امیجنیشن آنکھیں بند کرنے سے بہتر ہے کہ آپ آنکھیں کھول کے امیجنیشن کریں. جہاں پر ہیں, جو چیز آپ کے سامنے ہے, جس چیز پر آپ ہیں,
اس کو فیل کرنے کی, اس کو ٹچ کرنے کی, ٹینجبل ہونے کی, اس کو فیلنگ اپنے آپ کو دینی بڑی ضروری ہے. بالکل کہ آپ کہاں پر ہیں اور آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں. اچھا, اس سے ایک ایگزامپل یہ بھی کوٹ کی جا سکتی ہے کہ ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کتنی نعمتیں ہیں. جی ہاں, سب سے اہم بات یہ کہ اگر ہم صبح اٹھ کے صرف یہ دیکھ لیں, اچھا صبح اتنی خوبصورت چرند پرند, ارد گرد خوبصورت سے درخت, اور صبح صبح اٹھ کے اماں ابا کا چہرہ دیکھ لیں تو آپ کے دن ویسے ہی بہت حسین اور خوبصورت ہو جاتا ہے. تو مطلب ہم کتنا مس کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم جب اٹھتے ہیں تو تب تک تو دوپہر ہو چکی ہوتی ہے, ناشتہ ہم کرتے نہیں ہیں, دوپہر کا ہم کھانا کھاتے ہیں, اور صبح کو تو ہم نے مس کر دی ہے. تو اب میں اس کی ایگزامپل ایسے دیتی ہوں کہ پلیز آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے, صرف رات کو ٹائم سے سونا ہے. آپ رات کو ٹائم سے سوئیں گے, صبح آٹومیٹیکلی 7 بجے 6 بجے آپ کی آنکھ کھل جائے گی. سارے مسئلوں کا صرف ایک ہے کہ ایک دفعہ اس گیو اے ٹرائی والا فارم کر کے دیکھیں, رات کو ٹائم سے سو کے دیکھیں, آپ کا دن رات ہر چیز بخود ہی بیلنس ہو جائے گی. ہمارے جو روٹین ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے, لوگ ڈنر پہ ہی انوائٹ کرتے ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے یوگیوں کو لوگ بریک فاسٹ پہ انوائٹ کرتے ہیں. سر میں بھی بریک فاسٹ پہ کرتی ہوں, میں نے بھی بہت پریکٹس کی ہوئی ہے. میں اپنے دوستوں کو کہتی ہوں کہ آج بریک فاسٹ کرتے ہیں, اور آج بھی شو کے بعد میں نے بریک فاسٹ. میرا جب بھی انویٹیشن ہوگا نا وہ بریک فاسٹ کو ہوگا. بہت اچھی بات ہے یہ میری. اچھا, یہ انیشیٹو ہمیں لینے چاہیے, لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے ڈاکٹر ویس کہ ہم نا ریئلائز کرنا بڑا ضروری ہے کہ کون سی بیماری ایگزسٹ کرنا شروع ہو گئی ہے. ہم کب کرتے ہیں؟ جب ایک چیز ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے. میڈیسن کی طرف بھی جائیں گے, سرجری کی طرف بھی جائیں گے, پریکاشنز کی طرف بھی جائیں گے, لیکن انیشیل سٹیجز پہ کسی بیماری کو کیٹر کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے تو وامٹ ہو جاتی ہے, آپ کو موشن لگ جاتے ہیں, ایسیڈیٹی ہوتی ہے, وہ چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں. لیکن بعض امراض ایسے ہیں جس میں آپ کی زبان پر کٹس ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سمٹم آپ کی باڈی میں آ جاتے ہیں. وہ کون کون سمٹم ہیں اور گھر میں اس کو کیسے ریئلائز کیا جا سکتا ہے؟ اورل السرز ان کو ہم کہتے ہیں سوہا, اور بڑا ضروری ہے پیشنٹ کی ایجوکیشن کرنا کہ ڈیزیز کو اس وقت ٹریٹ کیا جائے جب وہ اپنی بالکل انیشیل سٹیجز پہ ہوں, جہاں پہ آپ میڈیکیشن کے بغیر میں پریونشن از بیٹر دین کیور والی بات ہے کہ میڈیکیشنز کے بغیر آپ صرف اپنا لائف سٹائل ماڈیفائی کر کے, اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی کر کے, اپنی کھانے کی سونے کی روٹین کو بہتر کر کے اگر آپ کسی بیماری کا جو کہ ہونے والی ہے اس کا حل نکال لیتے ہیں تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ ڈائبٹیز ہے. بہت سارے لوگ سمٹمس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب کچھ لوگ ینگ ایج میں خاص طور پہ جب فٹیگ کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں تو فٹیگ ایٹ اے ینگ ایج شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ نا. ینگ ایج میں فٹیگ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اوور ورکڈ ہیں, ہم نیند پوری نہیں کر پا رہے, سارا کچھ ہے, لیکن ایڈرینلین ڈرائیو اتنی ہوتی ہے جو کہ آپ کو کیری کر سکتی ہے. اسی طرح پولی یوریا ہے, رات کو بار بار آپ کو یورین کے لیے واش روم جانا ہے, یا زیادہ پیاس لگنا ہے, یا اس طرح کے سمٹمس جو ہیں ان کو ہم شروع میں اگنور کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی سم ڈے جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ شوگر کا لیول 350 تھا تو ہم رش کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. اس وقت جو اسٹریس کا لیول ہوتا ہے, اور اس وقت ہمارے کبھی کبھار تو لوگ اس وقت پریزنٹ کرتے ہیں جب اینڈ آرگن ڈیمیج ہو گیا ہوتا ہے. کمنگ بیک ٹو جو اورل السرز کی جو ہم بات کر رہے تھے, بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں اورل السرز ہوتے ہیں. اس میں ایک جو زیادہ ذکر کرنے والی بیماری ہے وہ IBD ہے, انفلیمیٹری باول ڈیزیز اس کو ہم کہتے ہیں. یہ ریکرنٹ اورل السرز کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے جو زبان پہ کٹ لگنے والی بات ہے. اب اس بیماری میں بہت سارے نیوٹرینٹس ہمارے ہیں جو ایبزارب نہیں ہوتے. بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے. ہمارے 7 پورشنس ہیں ڈائٹ کے. پروٹینس, ہماری پروٹینس ہیں, فائبر ہے, فیٹ ہے, کاربوہائیڈریٹس ہیں, لپڈس ہیں, سارا کچھ, اور ان کی مقدار بھی ہے. بہت زیادہ فیٹس نہیں ہونے چاہیے. پروٹین اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے. اینیمل پروٹین جو کہ بہت زیادہ اوور کوک نہ ہو یا بہت زیادہ اسپائسی نہ ہو, اسی کا ہمیں زیادہ فائدہ ہے. اس کے علاوہ فریش فروٹس ہیں, فریش ویجیٹیبلس ہیں, یہ ہمارے نیوٹرینٹس کو پورا کر کے ہمیں امیون کر دیتی ہے بہت ساری بیماریوں کے خلاف, اور اس سے ہم چلتے رہتے ہیں. لیکن ڈاکٹر ایک غلطی آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, کیونکہ غلطی ہم جو کرتے ہیں, جو آپ نے کہا کہ کاربس, پروٹین, فیٹس, ساری چیزیں لینی ہے. ڈائٹ کرنے والے بندے کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کاربس چھوڑ دو, پروٹینس چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, وہ چھوڑ دو. تو اس کی ایگزامپل ایسے لگتا ہے آپ دیوداس ہیں, کوئی کہتا ہے کاربس چھوڑ دو, کوئی کہتا ہے پروٹین چھوڑ دو, پھر آپ کہتے ہیں آپ پتلے نہیں ہو سکتے, آپ دنیا چھوڑ دو. مطلب وٹ یو آر ڈوئنگ. یہ میں ایگزامپل لگتا ہے کہ یہ فلم چل رہی ہے اور آپ سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. خدا رہا آپ نے سب کچھ لینا ہے. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کی کوانٹٹی ہے, وہ آپ کا پورشن ڈائٹ ہے جو کہ آپ نے لینا ہے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. زیادہ چیزوں کو کم ٹائم میں کیٹر کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے, لیکن سبجیکٹ بہت وائڈ ہے, بہت بات کی جا سکتی ہے اس پہ. لیکن جاتے جاتے آج کا سیگمنٹ یعنی آج کا ٹوٹکا, اور پھر میں اپنی پروڈیوسر سے بہت امپریس ہوں کہ آج پھر ایک بار بڑا اچھا ٹوٹکا یہ ہے کہ کل آپ کو اگر نیند نہیں آ رہی تو اپنے خشخاش کا تیل ملنا تھا کن پٹی پہ, لیکن آج ناخن کاٹنے کے بعد ناخن پہ کوئی بھی تیل اگر آپ ملتے ہیں اور ناخن کو ایسے رب کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. پہلا فائدہ, نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی آپ کی. دوسرا فائدہ, دماغ مضبوط رہتا ہے. تیسرا, یادداشت بہتر ہوتی ہے.
चौथा, आपकी झुर्रियाँ नहीं पड़ती, यानी आप वक्त से पहले बूढ़े नहीं होते, जवान रहते हैं और जवानी की रौनक आपके चेहरे पर बाकी रहती है। तो आज के बाद नाखून काटने के राइट आफ्टर आपको कोई भी ऑयल लेके, वो कोकोनट ऑयल हो, दूसरा ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, आपने उसको अपने नाखूनों पर मलना है। तो इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस ज़रूर खींचेगा। अल्लाह हाफिज़।